اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے 5ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو افسر بنایا عورتوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو افسر کا مطلب یہی ہوا کہ حاکم، یعنی مرد مالک، عورت ان کا غلام، ظاہر سی بات ہے۔ تو اللہ نے مردوں کو عورتوں کا حاکم بنایا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اگر نظر دوڑائیں، ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اس کا برعکس نظر آ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بائی چانس کوئی ایسا گھر ہوگا جو ماحول ٹھیک ٹھاک ہے، ورنہ اکثریت گھروں پر عورتیں حکمراں کرتی ہیں، مرد ان کے غلام بن کے بیٹھے ہوئے، جن کا ہم اور آپ کہتے ہیں جرو کا غلام۔ لیکن اے مسلمان، ایک بات ذہن پر بیٹھا لے، جس گھر کا دستور یہ بن چکا ہے، جس گھر کا ماحول یہ بن چکا ہے، جس گھر میں مرد سے زیادہ عورتیں بولتی ہیں، ذہن پہ یہ بات بیٹھا لو، اس گھر میں کبھی اللہ کے مقبول رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے نہ آوے، اس گھر کے لوگ کبھی چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس گھر میں خوشیاں نہیں آ سکتی ہے۔ اگر خوشیاں لانی ہے گھروں کے اندر، اگر اللہ کی رحمتوں کو لانی ہے گھروں کے اندر، تو ہمیں سب سے پہلے گھر کا ماحول کو سدھارنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، آج ہمارا دستور، آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا ماحول ایسا بن چکا ہے، کوئی ایسی برائی ہے ہی نہیں جو ہم مسلمانوں پہ نہ پائی جائے، کوئی ایسی غلطی ہے ہی نہیں جو ہم میں سے نہ پائی جائے۔ آپ دیکھیں، شراب نوے سے دولت پور ہی کی بات کر رہا ہوں، نظروں سے دیکھی ہوئی کی بات ہے۔ کہنے کے لیے مسلمان ہے، شراب کے اڈے پہ جا کر شراب پی کر آ کر راستے پہ گھوم رہا، ٹہل رہا ہے، مسلمان کہتا ہے، نظر سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ جاتے چلتے سلام بھی کر دیا کرتا ہے، میں بھی کبھی کبھی کر دیا کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، آپ ذرا سوچیں، شراب اسلام میں حرام ہے، پھر بھی مسلمان کہنے والا خود کو مسلمان، وہ شراب نوشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زناکاری سخت حرام ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہر محلے پہ آپ کو زانی و زانیہ ملیں گے۔ آپ دیکھیں، سود لینا دینا حرام ہے، لینے والا الراشی والمرتشی فی النار جہنم، رشوت دینے والا ہو یا لینے والا ہو، دونوں جہنمی ہے۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں، دولت پور ہی کے سرزمین پر کیوں نہ دیکھیں، دیکھیں کوئی رشوت دے رہا ہے تو کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی سود دے رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے اسلام میں تو حرام ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جھوٹ بولنا سخت حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، کیا کوئی مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں ہو سکتا ہے، کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے جو بزدل ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، کیا کوئی مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ہاں ہو سکتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی مسلمان کذاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ میرے صحابیوں سنو، جو مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ ذرا ذہن کو قریب کر کے سوچو تو ذرا صحیح۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جھوٹ مومن کی شان نہیں ہے، جھوٹ بولنا مومن کی علامت نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت بڑھانے کے لیے، اپنا وقار بڑھانے کے لیے، اپنی عزت بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے جھوٹی باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، ذہن پہ ایک بات بٹھا کر یاد رکھنا، ایک دن تمہیں موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور جس دن تم موت کا مزہ چکھ لے گا، تمہاری شہرت ختم ہو جائے گی، تمہاری عزت وہیں تک ختم ہو جائے گی، تمہارا نام و نشان وہیں تک رہ جائے گا۔ لیکن آپ کو جب قبر کے دہلیز پر رکھا جائے گا، قبر کی اندھیریوں میں رکھا جائے گا،
उस वक्त कोई आपके रिश्तेदार बचाने वाला ना होगा। अगर बचाने वाला होगा वो मदीने का मुस्तफा होगा। अल्लाहु अकबर। जिस मदीने के मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए मुसलमान नजर आते हैं। मेरे अजीजों, आज दुनिया में रहकर अगर मुस्तफा के नाम फरमानी करते हो, ज़हन को करीब करके जरा सोचो तो सही, उस कब्र में मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आपकी हिफाजत करने आ जाएंगे, आपकी शफाअत करने कैसे आ जाएंगे। मेरे अजीजों, इसलिए अपनी जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उतार लो। अगर कोई मुसलमान नबी की जिंदगी की तरह अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, फिर उनकी जिंदगी में खुशहाली होती है। मरने के बाद कब्र में भी उनको चैन और सुकून ही नसीब होता है। मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था, हमारा माहौल अलग थलग हो चुका है। आज माशरे में बहुत सारी चीजें तब्दीलियां हो चुकी है। मेरे अजीजों, इन तमाम चीजों को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें इन तमाम चीजों को दूर करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में नजर दौड़ा कर देखे, जगह जगह पे जो है, मुल्क मुल्क में मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है। आप कभी सोचे मुसलमानों को मारा काटा क्यों जा रहा है? वजह क्या है? आप मारे क्यों जाते हैं? आप सताए क्यों जाते हैं? आप पर जुल्म की बर्बारियत क्यों की जाती है? वजह सिर्फ यह है कि मुसलमान अपने वकार को छोड़ बैठा है, मुसलमान अपने वकार को भूल बैठा है। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे 313 थे, उधर हजारों की लश्कर थी, फिर भी फतह मुसलमानों की हुई। उधर 72 थे, 22,000 लश्कर इधर थे, फिर भी 72 की जीत हुई। लेकिन आज हमारे हिंदुस्तान में 16% मुसलमान या 19% मुसलमान पाए जाते हैं, फिर भी हिंदुस्तान के मुसलमान चैन और सुकून की जिंदगी नहीं गुजार पाते। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि आज का मुसलमान जो नाम का मुसलमान कह रहा है, मस्जिद को वीरान कर दिया है। आज हमारी मस्जिदों में जमात खड़ी होने के लिए इमाम को इंतजार करना पड़ता है। कोई मुक्तदी आ जाए, तकबीर पढ़ने वाला हो जाए, जमात खड़ी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे यारो, क्या नमाज तुम पर फर्ज नहीं है? क्या तुमको नमाज माफ है? नहीं नहीं यारो, मरते दम तक तुम पर नमाज फर्ज है, मरते दम तक तुम नमाज को नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन मुसलमान नमाज के टाइम पे इधर उधर टहल रहा है, इधर उधर चाय के अड्डों पे जाके बैठा हुआ है, लोगों के साथ में अय्याशी वाली बातें कर रहा है। आसान हो रही है, फिर भी बोल रहा है अल्लाह अकबर। अजान के वक्त जो इंसान बोलता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अजान के वक्त अगर कोई इंसान बोलता है तो उसको ये ख्वाब करना चाहिए, उसको ये डर करना चाहिए कि अल्लाह के रसूल इसके ताल्लुक से फरमाते हैं, हो सकता है ऐसे इंसान को मौत के वक्त कलमा नसीब ना हो। मेरे अजीजों, अजान हो रही है, हम लोग बातों पे बातें लगे हुए हैं, हम लोग मोबाइल पे वक्त गुजारते हुए नजर आ रहे हैं। अजान होकर नमाज हो जाती है, लोग मस्जिद के करीब में घर रहने के बावजूद भी, मस्जिद के करीब में बैठकर बातें करने के बावजूद भी अजान के बाद मस्जिद नहीं पहुंचते हैं। मेरे अजीजों, अगर अपनी इज्जत को पाना चाहते हो, अपना मुसलमाना अंदाज बढ़ाना चाहते हो, अपना ईमान अकीदे की हिफाजत चाहते हो, तो बात याद रख लो, दिन रात में 5 वक्त की नमाज तुम पर फर्ज है, हमेशा तुमको नमाज पढ़नी है। और याद रख, आज इंसान को हर तरह की बीमारी पाई जाती है। अल्लाह 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 के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस से पाक है, एक जमाना ऐसा आएगा कि इंसान के बदन पे जितना बाल नहीं होगा, उसके शरीर में उससे कई गुना ज्यादा उनके बदन में बीमारी होगी। अल्लाह अकबर। सहाबा कराम अर्ज करते, या नबी अल्लाह, ऐसा भी हो सकता है, सर के बालों को तो हम और आप गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा बीमारियां इंसान के जिस्म में मौजूद हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हाँ मेरे सहाबी, हाँ ऐसी बीमारियां होगी, ऐसा दौर आएगा, इंसान के बदन पे जितना बाल नहीं होगा, जितना चूल नहीं होगा, उससे ज्यादा बीमारी मौजूद होगी। सहाबाए कराम अर्ज करने लगे, या नबी अल्लाह, फिर वो दौर कौन सा दौर होगा, वो जमाना कौन सा जमाना होगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो दौर होगा, वो जमाना ऐसा जमाना होगा कि लोग नमाज के वक्त में रास्ते में टहलते हुए नजर आएंगे, मस्जिद की तरफ नहीं आएंगे, बेहयाइयां बढ़ जाएगी, और जो है ईमान और अकीदे की हिफाजत करने वाला कोई ना होगा। सामने जो आया अच्छा आया होगा, ये कहने वाला होगा। मेरे अजीजों, आज हमारा मुआशरा ऐसा ही बन चुका है, आज ये दौर आ चुका है, इसलिए हर इंसान के अंदर बीमारी मौजूद है। कोई कैंसर का शिकार है, कोई टीबी का शिकार है, कोई शुगर का शिकार है। हर इंसान के अंदर मरीज है, हर इंसान के अंदर मर्ज है, हर इंसान के अंदर बीमारी है। अल्लाह अकबर। मैं आपको एक नुस्खा देकर जाता हूँ, नमाज पढ़ लो। नमाज सिर्फ इबादत ही नहीं है, बदन की हिफाजत भी है और खुदा की इबादत भी है।
بدن کی حفاظت بھی ہے اور خدا کی عبادت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان 5 وقت با جماعت نماز پڑھتا ہے اس کو کبھی بڑی بیماری نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر. میرے عزیزو، بڑی بیماری سے اگر بچنا چاہتے ہو، بڑی بیماریوں سے اگر دور ہونا چاہتے ہو، نماز پڑھنا شروع کر دو. مسجد ہی کی تعمیر کے واسطے یہ جلسہ کا پروگرام کیا گیا ہے. دیکھو میرے عزیز، مسجد ٹائلس لگانے سے خوبصورت نہیں بنتی ہے، مسجد میں کوئی ماربلز لگانے سے خوبصورت نہیں بنتی ہے. مسجد کی خوبصورتی مقتدیوں کی وجہ سے ہے. اگر مقتدی مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کی رونق ہے، مسجد کی خوبصورتی ہے. مسجد تو بنا لیا ہمارا آپ نے، لیکن مسجد ویران کر دی ہے. مسجد میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو تو کیا فائدہ. اللہ کے رسول نے تو فرمایا دنیا کے کسی بھی زمین پر کھڑے ہو کر تم نماز پڑھ لو، تمہاری نماز ہو جائے گی. میرے عزیز، مسجد ہی کیوں خاص، لیکن اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر سمجھ کر ہم اور آپ اس کی تعمیر کرتے ہیں، ہم ان کی بنیاد رکھتے ہیں، ہم ان کو عالی شان بناتے ہیں. لیکن یاد رکھو جب عالی شان بناتے ہو اسی مسجد میں سجدہ کر کے اس مسجد کی رونق بن جاؤ. اسی مسجد میں رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر اللہ کو راضی کر لو. خدا کی قسم اگر دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لیجیے تو بروز محشر تمہارے سامنے کوئی پریشانی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیزو، یہ تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو. آج مسلمان برائیوں سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. آج ہمارے خاص طور پر میں کہتا ہوں، خاص طور کیونکہ میں مہاراشٹر میں رہا 2 سال، ممبئی کے بازو میں پونا میں 2 سال رہ کے آیا. ادھر دیکھا کہ ہمارے اس سیمانچل میں خاص طور پر مالدہ، دناجپور، کشن گنج، کٹیہار، پورنیہ، یہ کئی ضلع میں جتنے جلسے ہوتے ہیں آپ ہندوستان کے کسی کونے میں نہیں دیکھ پائیں گے. اتنے جلسے نہیں دیکھ پائیں گے. اور وہ لوگ جلسے کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کا جلسہ دیکھے گا مسجد میں، روڈ میں اتنی پبلک نہیں ہو پاتی جو ہمارے بہار بنگال کے جلسے میں پبلک ہو جاتی ہے. لیکن آپ ذرا ذہن کو قریب کر کے سوچو کہ سب سے زیادہ جلسہ ہونے والا ہمارا ملک، ہمارا یہ سیمانچل علاقہ، لیکن میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ خراب عادتیں ہمارے سیمانچل ہی کے مسلمانوں کی ہیں. کیوں؟ مہاراشٹر کے اندر میں نے رہ کر یہ نظارہ کیا، اگر کوئی انسان کی بیٹی اگر اس کے ہاتھ میں ہے شادی کرانی ہے، کئی ایسے نکاح کم سے کم تقریباً 30 سے پلس نکاح میں نے پڑھایا جن کا باپ 70,000 سے کم خرچے میں بیٹی کا نکاح کرا دیا، بیٹی کا نکاح کرا دیا. لیکن ہمارے سیمانچل کے اندر اگر ایک عورت، ایک لڑکی ہو جاتی ہے تو باپ 55 سے لے کر اس عمر تک جتنا بھی پیسہ جمع کر کے رکھا ہے سب پیسہ خرچ کر دیتا ہے. یہاں تک نوبت آ جاتی ہے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ ابھی فی الحال 2-3 دن قبل کی بات ہے، اسی مسجد کے اندر کی بات ہے. ایک انسان آیا، آ کر کہنے لگا بھائی میری بیٹی ہے، شادی کے لائق ہے، رشتہ کر رہا ہوں، میں ایک مستری ہوں، کام کاج کرتا ہوں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں اور کچھ پیسے میرے پاس نہیں ہے، اس لیے ہاتھ پھیلا رہا ہوں. میرے عزیز، آخر وجہ کیوں ہے؟ ایک بیٹی کی شادی کرانے میں لوگوں کے در پہ ہاتھ پھیلا رہے ہو، وجہ کیوں ہے؟ وجہ صرف اتنی ہی ہے کہ ہم نے دین اسلام سے دور ہو چکا ہے، شریعت محمدیہ سے دور ہو چکا ہے. اگر خدا کی قسم آپ اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم دے دو گے. ایک عورت اس سے آ کر کہنے لگی، گھر کی بات ہے، کہ مولوی صاحب کوئی ایسی لڑکی ہے نظر میں جو قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، دہیج کا کوئی ڈیمانڈ نہیں، دہیج مجھے نہیں چاہیے، قرآن پڑھنے والی چاہیے. تو بولا ہاں بہت ایسی عورتیں ملے، بہت ایسی لڑکیاں ملے گی. اللہ اکبر، ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو قرآن پڑھنے والی لڑکیاں تلاش کرتی ہیں. آپ اپنی بیٹی کو قرآن کی تلاوت سکھا دو، کنیز فاطمہ بنا دو، اسلام کی شہزادی بنا دو. تمہیں اتنے پیسے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی کا نکاح آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. سبحان اللہ. میرے عزیزو، اسی لیے جو ہے اپنے اعمال کو ذرا قریب سے دیکھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں پہ چلا گیا ہوں. اللہ نے تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسانوں کو سب سے اچھی صورت میں بنایا. لیکن مسلمان، تو نے سب سے اچھی صورت میں پیدا ہوا لیکن تو سب سے گھٹیا کام کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ مسلمانوں، ایسا نہ کرو. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے. جب تمہارا رب تم کو پکڑ لے گا تم رب کے سامنے کھڑے ہو کر تھر تھر کانپو گے. جواب دینے کے لیے زبان لرز جائے گی لیکن تمہاری زبان رب کی بارگاہ میں نہیں کھل پائے گی.
اور ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اے مسلمان، دنیا میں آ کر اللہ کی جتنی بھی نعمتیں تمہیں ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. میرے عزیزو، آج ہم اور آپ کسی بڑے انسان کے سامنے کھڑے ہو کر ان سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، پیر کانپنا شروع ہو جاتا ہے، زبان تھرتھرانے لگتی ہے. لیکن میرے انسان ذرا سوچو تو صحیح، خالق کے کائنات کے سامنے جب تم سے ہر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تب تم رب کے بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ رب کے بارگاہ میں کیسے جواب دو گے؟ میرے عزیزو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. خدا کی قسم، اعمال اگر ٹھیک ہو جائیں گے، جس رب کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی رب تم کو آسانی کے ساتھ جنت نصیب کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں. وقت کافی ہو چکا ہے، ابھی حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے طبیعت بھی ناساز ہے. اپنے گفتگو کو یہیں سے سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے عزیز، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.